قرآن کریم کا حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر، پورے گویا اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آدھا دین اختیار نہ کرو۔ آدھا دین کیا ہے؟ بعض احکام کو مان لیے اور اس پر عمل کر لیے، بعض سنتوں کو مان لیے اس پر عمل کر لیے، یہ ہے آدھا دین۔ یعنی کہ جان تو لیے تمام احکام اور سنتوں کو، فرائض کو، واجبات کو، ارکان و شرائط اسلام کو، لیکن عمل سے پیچھے رہ گئے، تو یہ بھی آدھا دین ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر۔ اس لیے کہ جو مومن ہے وہ اسلام کو پورا اختیار کرے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کی مثال پیش کی کہ مکمل اسلام پر عمل کر گئے، مکمل اسلام پر، اور دوسری طرف منافقین کی مثال موجود ہے کہ انہوں نے آدھے طور پر اللہ کو اپنایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر میں ساتھ دیا اور باطن سے مخالفت کرتے رہے اور منافقت اختیار کی۔ تو جنہوں نے مکمل دین اختیار کیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے آدھا دین اختیار کیا یا اسلام کے منکر ہو گئے وہ ناکام ہو گئے۔ اور جنہوں نے اسلام کو اختیار کیا انہوں نے اللہ سے، اللہ کے تمام احکام سے، نبی علیہ السلام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کی، اس پر اپنے آپ کو اتارا، مکمل عمل کیا۔ یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اسلام کو اختیار کرنے کے بعد اس کے احکام اور فرائض پر اور سنتوں پر عمل کرنے کے بعد ایک چیز بندے کو حاصل ہوتی ہے، وہ ہے معرفت الہی۔ ورنہ جی میں آیا تب ہم نے عبادتیں کی، جی میں آیا تو چھوڑ دیا، اس سے اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے بندے کو بھیجا ہی ہے دنیا میں اپنی پہچان کرانے کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہاں مفسرین لیعبدون کو لیعرفون سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی پہچان کے لیے اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو اپنی پہچان بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، روزانہ آنکھ کھلنے کے بعد سورج کا طلوع ہونا، شام کے وقت سورج کا ڈھلنا، یہ اللہ کی پہچان۔ مہینے کے ختم پر بر وقت جو ہے نئے چاند کا ابھر آنا، نکل آنا، یہ اللہ کی پہچان۔
ایک بیج بو دیتے ہیں جس سے اللہ درخت کو اگا لیتے ہیں، اناج پیدا کر لیتے ہیں، یہ اللہ کی پہچان ہے۔ بندہ خود معرفت حاصل کرے، پہچان حاصل کرے کہ میرا رب کہاں ہے، میرا رب کون ہے، وہ کیسا ہے۔ تدبر، غور و خوض، فکر سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، غفلت سے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی نہیں۔ اللہ نے خود اپنی پہچان کرائی ہے، اللہ جانتے ہیں بندے ہیں، گناہوں کے پتلے ہیں، آج مانگیں گے کل دوں گا تو پھر بھول جائیں گے۔ بندوں کے اندر احسان فراموشی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی تعریف، اپنی پہچان خود کرا رہے، اپنا تعارف کرا رہے قرآن کریم میں۔ اللہ کیا ہے؟ کفار مکہ نے آ کے اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہیں اللہ اللہ کہتے ہیں، ہمیں تو کہتے ہیں کہ ایک رب کو پکارو، ایک اللہ کو پکارو، اور آپ دیکھو تو کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر کبھی رحمان کہتے ہیں، کبھی رحیم کہتے ہیں، کبھی قہار کہتے ہیں، کبھی مالک الملک کہتے ہیں۔ تم تو ہزاروں نام پکار رہے ہو، ہمیں 360 سے منع کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً سورہ اخلاص نازل فرمائی، سورہ اخلاص۔ کفار آگے پوچھا کرتے کہ کیا ہے اللہ، کون ہے اللہ؟ اللہ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی، قل هو اللہ احد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ واحد ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہیں، کسی کا محتاج نہیں ہے، بندے خود اس کے محتاج ہیں، پوری دنیا اس کے محتاج ہے، دنیا کی ہر شے اس کے محتاج ہے، آسمان اور زمین کے بیچ کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور آگے پھر اللہ کو بنایا کس نے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ اللہ کے باپ ہیں نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، وہ تنے تنا ہے، وہ ازل سے ہیں ابد تک ہیں، ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے، دنیا فنا ہو جائے گی پھر بھی اللہ ہے، اللہ تھے اللہ رہیں گے۔ اب اس کے برابر کا کوئی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو دیکھو، اس کے ضد میں کوئی نہ کوئی ہے، لیکن اللہ کی ضد میں، اللہ کے متعارف میں، اللہ کے مد مقابل میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے۔ کیسے پہچانے آسمان اور زمین کی نورانیت کو دیکھ کر اللہ کو؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ صبح کا ہونا، شام کا ہونا، دن کا ہونا، رات کا ہونا، اختلاف اللیل والنہار کا آ جانا، یہ سب اللہ کی پہچان کرانے والی چیزیں ہیں۔ خود آدمی کا بیمار ہونا، پھر اسے شفا یابی ہونا، یہ بھی اللہ کی معرفت دلاتا ہے۔